اسلامی معلومات و بیانات کے لیے مفتی محی مصباحی آفیسر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا۔ چونکہ معتکف اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوش ندی کے لیے ایک جگہ جم کر بیٹھتا ہے اور اس دھن میں رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اور اصطلاح میں اعتکاف اللہ عز و جل کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ اعتکاف کے یوں تو بے شمار فضائل ہے، مگر ایک عاشق کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی نے بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، سب نے ترک کر دیا تو سب سے مواخذہ اور مطالبہ ہوگا۔ اگر کسی ایک نے اعتکاف میں بیٹھا یا بعض نے اعتکاف میں بیٹھا تو ایک یا بعض کی وجہ سے سارے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس شخص نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ پارسہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ تو فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ اعتکاف کی خوبیاں تو بالکل ظاہر ہیں، چونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوش ندی کے لیے کلیتاً مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اور معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے تمام اوقات حکماً حقیقتاً جو ہے نماز میں ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز ہی کی طرح ثواب رکھتا ہے۔ اور اعتکاف کا عظیم مقصد نماز جماعت کا انتظار کرنا ہے، اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اور ان سے مشابہت رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنے سے نہیں اکتاتے۔ معزز ناظرین، اعتکاف کا ایک عظیم مقصد شب قدر کو پانا ہے، کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے، رمضان کے آخری 10 دن کے بے جور راتوں میں تلاش کرو۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں گویا کہ قیام لیل کے ذریعے سے وہ شب قدر کو پا لیتے ہیں۔ وہ شب قدر کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ شب قدر کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ معزز ناظرین، اعتکاف کے چند شرائط ہیں کہ اعتکاف کی نیت کرنا، مسلمان ہونا، مسجد جماعت ہونا، وہ مسجد کہ جس میں امام و مؤذن مقرر ہو، اور آسانی اسی میں ہے کہ ہر مسجد میں مطلقاً اعتکاف میں بیٹھنا صحیح و درست ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں کہ جس میں نہ تو امام ہے اور نہ ہی مؤذن۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، پھر مسجد نبوی میں، پھر بیت المقدس میں، اور پھر وہ مسجد کہ جس میں جماعت زیادہ ہوتی ہو، جماعت بڑی ہوتی ہو۔ جنابت، حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو سمجھدار ہے، صحیح غلط میں فرق جانتا ہے، لیکن بالغ نہیں ہے، تو ایسا بچہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اور ایسے بچے کا اعتکاف میں بیٹھنا صحیح ہے۔ روزہ دار ہونا، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت کے لیے روزہ دار ہونا یہ شرط ہے۔ معزز ناظرین، اور اسی طریقے سے معتکف کے لیے مسجد سے بلا کسی عذر کے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بھول سے بھی بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکلے تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے نکلنے کے دو ہی عذر ہیں، حاجت طبعی اور حاجت شرعی۔ حاجت طبعی یعنی پاخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، اور حاجت شرعی جمعہ وغیرہ کے لیے جانا۔ جس طرح اعتکاف مرد کے لیے مشروع ہے، اسی طرح اعتکاف یہ عورت کے لیے بھی جائز ہے، لیکن عورت کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ مکروہ ہے، بلکہ عورتیں اپنے گھر ہی میں مسجد بیت میں بیٹھیں۔ مسجد بیت یعنی اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ گھر کے جس حصے کو نماز کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اگر کوئی حصہ نماز کے لیے مختص نہ ہو تو ایسی عورتیں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں، اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کسی ایک حصہ کو نماز کے لیے خاص کر دیا تو اب اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ اس اعتکاف میں ضروری یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی مسجد کے اندر داخل ہو، اور اگر 29 رمضان کو چاند نکل آئے تو چاند نکلنے کے بعد، یا پھر 30 رمضان کو سورج کے غروب ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر کوئی شخص 20 رمضان کو سورج کے غروب ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو تو پھر سنت موقدہ ادا نہیں ہوئی۔ اعتکاف کی نیت اس طرح سے کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی کے لیے رمضان کے اس آخری 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔